آج کا ہمارا موضوع ہے کیا کھویا اور کیا پایا۔ سردیوں کا دلکش موسم آتے ہی جہاں خشک میوہ جات ذوق و شوق سے کھائے جاتے ہیں، وہیں بوبل کی راکھ میں دبی شکرکندی کی سوندھی خوشبو اور مٹھاس بھرا ذائقہ بھی اشتہا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن بوبل کیا ہے؟ میرا یقین ہے کہ سوئی گیس کی آمد کے بعد کی جنریشن اس لفظ سے کبھی واقف نہ ہوگی۔ یقین نہ آئے تو پوچھ کر دیکھ لیجئے، وہ یہ سن کر حیرانی سے آپ کا منہ دیکھیں گے اور پوچھیں گے بوبل یہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کوئلے، لکڑی، راکھ اور بوبل ہمارے کلچر کا لازمی حصہ تھے۔ پہلے لکڑی کے چولہوں کی جگہ کوئلے والی انگیٹھیوں نے لے لی، پھر کوئلے کی جگہ مٹی کے تیل کے چولہوں نے لے لی، پھر گیس کے آنے کے بعد مٹی کے تیل کے چولہوں کو بھی ہماری روزمرہ کی زندگیوں سے دیس نکالا مل گیا۔ کراچی میں بلوچستان سے گیس غالباً 1956 میں آئی تھی۔ سب سے پہلے کراچی ایئرپورٹ کے علاقے میں آئی اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد ہاؤسنگ سوسائٹی میں آ گئی۔ گیس آنے کے بعد خواتین کی زندگی بہت آسان ہو گئی، لیکن میری والدہ روٹی ہمیشہ کوئلے کی انگیٹھی پہ پکواتی تھیں۔ اس کے علاوہ بریانی کو دم دینے کے لیے باقاعدہ دیچکی کے ڈھکنے کے اوپر اور نیچے وہ ہمیشہ دہکتے ہوئے انگاروں کا دم لگاتی تھیں، کیونکہ بریانی میں جب تک دم اچھا نہ لگے اس میں نہ خوشبو پیدا ہوتی ہے نہ ذائقہ بنتا ہے۔ اسی طرح انگیٹھی کی گرم گرم راکھ میں وہ شکرکندیوں کو دھو کر ہلکا سا کٹ لگا کر بوبل میں دبا دیتی تھیں، اوپر کوئلے کی مدھم آنچ اور نیچے گرم بوبل میں دبی شکرکندی جب تیار ہو کر باہر نکلتی تھی تو اس کی سوندھی مہک سے سارا کمرہ اور کچن مہک اٹھتا تھا۔ اس بوبل کی دبی شکرکندی کو یاد کیجئے اور اس کا مقابلہ آج کی ابلی ہوئی یا تو یہ سینکی ہوئی شکرکندی سے کیجئے تو یک لک بچپن کا زمانہ یاد آ جاتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ جدید طرز زندگی اور آشائشوں نے بہت سی غذائی اشیاء کا اصل ذائقہ چھین لیا ہے۔ سل بٹھے ہی کو لے لیجئے، اس ذائقے کو یاد کیجئے جو شامی کباب، کوفتوں اور چٹنی کی جان تھا۔ بات چلی تھی بوبل سے اور مجھے یوں یاد آیا کہ گیس اور بجلی کی تشویشناک کمی کے باعث بہت ممکن ہے کہ ہم لوگ دوبارہ لالٹین، مٹی کے تیل کے چولہوں اور کولوں کی انگیٹھیوں کی طرف واپس آ جائیں، یعنی اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں۔ تب میں نے سوچا کہ کچھ اور چیزوں کو بھی یاد کر لیا جائے جن سے ہماری نئی نسل واقف نہیں، کیونکہ اس طرح صرف ان کا ذخیرہ الفاظ ہی نہیں بڑھے گا بلکہ وہ اپنی گمشدہ تہذیب کے پنوں سے واقف ہوں گے۔ اسی طرح ایک چیز ہوتی تھی خاص دان، ایک گول تھالی کے اوپر گنبد نما ایک برتن ہوتا تھا جس کے بالکل اوپری حصے یعنی برجی میں ایک چھوٹا سا خانہ ہوتا تھا جو ایک اور چھوٹی برجی سے ڈھکا ہوتا تھا۔ اس خانے میں چھوٹی الائچیاں رکھی جاتی تھیں اور خاص دان کے اندر چاندی کے ورق میں لپٹی پان کی گلوڑیاں۔ کھانے کے بعد مہمانوں کے آگے خاص دان پیش کیا جاتا تھا، وہ ڈھکنا اٹھا کر پان کی گلوری لیتے اور اوپری حصے سے الائچی، لیکن پان کی گلوری کو چاندی کے ورق میں لپیٹ کر اوپر سے ایک سادہ کاغذ لگا دیا جاتا تھا تاکہ ہاتھ خراب نہ ہوں۔ ایک اور برتن ہوتا تھا آفتابہ، اس کے ہمراہ سلفچی۔ آفتابہ تانبے کا نہایت خوبصورت نقشین ڈھکنے والا لوٹا ہوتا تھا۔ سلفچی ایک گول برتن ہوتا تھا جس کے درمیان ایک گول پتیلی سی ہوتی تھی۔ یہ دونوں برتن دعوتوں کے بعد اور پہلے مہمانوں کے ہاتھ دھلوانے کے کام آتے تھے۔ مہمانوں کو غسل خانے تک جانے کی زحمت نہیں دی جاتی تھی۔ ایک ملازم کندھے پہ تولیہ ڈالے اور آفتابہ پکڑے کھڑا ہوتا تھا اور مہمانوں کے ہاتھ دھلواتا تھا، اور دوسرا سلفچی پکڑے سامنے بیٹھتا تھا۔ آج یہ آفتابہ اور سلفچی بہت سے نودولتیوں کے ڈرائنگ روم کی زینت بنے اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ خاص دان ہی ان کی طرح عطردان بھی ہوتے تھے جن میں عطر کی مختلف شیشیاں رکھنے کے خانے بنے ہوتے تھے۔ ایک طرف روئی رکھنے کی جگہ ہوتی تھی اور ننھی ننھی چاندی کی سلائیاں بھی کرینے سے رکھی ہوتی تھیں۔ سرمے دانی بھی کبھی خاص تہذیب کا حصہ تھی۔ ننھی ننھی خوبصورت نقش و نگار والی مخروطی سلائی نما سرمے دانیاں جن کے سلائی کے سرے موڑ کے پروں سے مشابہ۔ زندگی سے عطردان خاصدان کی طرح سرمے دانیاں بھی نکل گئیں اور ان کی جگہ آئی لائنر، مسکارا نے لے لی۔ ہر دور اور ہر عہد اپنا حسن ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے بزرگ ہر معاملے میں ہم سے زیادہ خوش قسمت تھے۔ ہر شے اپنی اصلی حالت میں انہیں دستیاب تھی، رشتوں سے لے کر کھانے پینے اور استعمال کی اشیاء تک۔ ہمارے حصے میں کیا آیا؟ صرف جھوٹ، منافقت اور دو نمبر کی چیزیں، دو نمبر کے انسان۔ آج ڈبل بیڈ ہمارے گھروں میں آویزہ ہیں،
کبھی ان گھروں میں چھپر کٹ بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی مسحری ہوتی تھی جس کے چاروں طرف لکڑی کے یا چاندی کے ڈنڈے ہوتے تھے اور اوپر بھی ایک گہرا ہوتا تھا جس پر چاروں طرف موتیوں کی جھلڑیاں ہوتی تھیں اور نیچے باریک ریشمی پردے۔ دلہنوں کے لیے اس چھپر کٹ کو پھولوں کی لڑیوں سے سجایا جاتا تھا۔ چھپر کٹ کے برعکس چھوٹے چھوٹے نواری پلنگ بھی گھروں میں ہوتے تھے جنہیں کھٹولا کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے دروازے، دلمان اور صحن والے گھر ہوتے تھے۔ کھٹولے کے حسب ضرورت سردیوں میں دھوپ میں بیٹھنے کے لیے اور گرمیوں میں مغرب کے بعد موتیا اور چمیلی سے مہکتے آنگنوں میں ٹھنڈی اور تازہ ہوا کا مزہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب ہماری زندگیوں سے صحن نے رخصت لی، اسپلٹ اور اے سی نے جگہ بنائی، تو کھٹولے بھی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ صحرائی، مٹکا اور جھانجر یہ بھی عام استعمال میں تھے۔ مٹکے تو آپ بھی موجود ہیں، البتہ صحرائی اور جھنجر سرے سے ناپید ہو گئے۔ 1990 تک صحرائی نظر آتی تھی جب تک اس کا وجود برقرار تھا۔ جھنجر ایک مٹکا نما مٹی کا برتن ہی ہوتا تھا، بناوٹ میں مٹکے اور صحرائی کا امتزاج۔ اس کا منہ اور گردن چوڑی ہوتی تھی۔ فریج نے قدرتی ٹھنڈے پانی سے محروم کر دیا۔ ہم اس حد تک اس مصنوعی زندگی کے عادی ہو گئے ہیں کہ مٹی کے برتنوں کو بلا سوچے سمجھے گھروں سے باہر نکال دیا۔ جس رفتار سے گیس، بجلی، پٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ ہم بہت جلد تانگے، مٹکے، صحرائی اور کوئلوں پر آ جائیں گے۔ ویسے بھی قدرتی چیز کا کوئی نعم البدل نہیں۔ آج کل گلے کی سوزش، ناک کا ورم، نزلہ زکام کی بڑھتی ہوئی وبا، معدے، جگر کی اور پیٹ کی بہت ساری بیماریوں میں فریج کا رکھا ہوا کئی ہفتوں کا باسی گوشت، پکے پکائی کئی ماہ پرانے ڈیپ فریزر کے کھانے، حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی اور فریز کی ہوئی غذائی اشیاء کا صحت کا ستیہ ناش کر رہی ہیں۔ لیکن ہمیں احساس ہی نہیں، پورا مغرب ہربل کی طرف جا رہا ہے اور وہ جڑی بوٹیوں کو زندگی میں شامل کر رہا ہے، اور ہم جن کی روایت، تہذیب اور طب کی بنیاد ہربل پر تھی، وہ مصنوعی اشیاء پر بھروسہ کر کے ماڈرن ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ بجلی کے بحران نے اگر اندھیرے ہمارا مقدر کر دیے تو کیا ہوگا۔ اسپلٹ کے عادی لوگوں کو جب اپنی بند کھڑکیاں کھولنی پڑیں گی تو کیا وہ تازہ ہوا کے جھونکے برداشت کر پائیں گے؟ صحن تو ویسے ہی ختم ہو گئے۔ ہار سنگار، موتیا، گلاب اور چمیلی بھی نظروں سے اوجھل، بند دروازوں میں محبوس۔ اب ہم اپنے اپنے گھروں کے جزیروں میں قید ہو گئے۔ نہ رشتوں میں گرمی رہی، نہ پڑوس میں محبت اور ہمشائیگی۔ جدید تہذیب کا تحفہ یہ عالمیہ تنہائی، منافرت اور خود غرضی، اور یہی ہم آنے والی نسلوں کو سونپ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ماضی سے، اپنے کلچر سے، تہذیب سے، ہر شے سے ناطا توڑ لیا۔